آل پارٹیز کانفرنس تو تمام ہے جن میں اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی ہیں ساری، وہ تو اس وقت اقتدار میں ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اقتدار میں پی ٹی آئی نہیں ہے، کیا ان سے بھی رابطہ ہے عمران خان سے؟ بالکل، ہم تو یہ کہہ رہے کہ جب آل پارٹیز تو پھر تو آل پارٹیز ہیں، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، یعنی ہم تمام سیاسی پارٹیوں کو دعوت دیں گے بشمول پی ٹی آئی، اور اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آپس میں لاکھ اختلاف، لیکن ایک ملک کے باسی ہیں، یہاں پہ مسائل اگر خراب ہوتے ہیں تو ان کو بھی نقصان، ہمیں بھی نقصان، جمہوریت کو بھی نقصان، تو یہ لڑائی تو اب پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی ہے، آئین کی ہے، تمام اداروں کو آئین کے مطابق چلنا ہے، تو بالکل پی ٹی آئی کو بھی دعوت دیں گے، مرضی ان کی، ہماری خواہش ہوگی کہ وہ آئے، اپنے اس میں اپنا حصہ ڈالے۔ افتخار احمد صاحب، آخری سوال، آپ لوگوں کی جمہوریت کے لیے کافی قربانیاں ہیں، آئین کے لیے آپ ہمیشہ بات کرتے رہے، لیکن اب جب 90 دنوں میں الیکشنز ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہے تو کتنا نقصان دہ ہے یہ ملک کے لیے، آئین کے لیے، جمہوریت کے لیے؟ ایسا ہے کہ 90 دن تو پورے ہو گئے، اب اس کے بعد یہ بات کرنا کہ 90 دن میں نہیں ہوئے تو کتنا نقصان ہوگا، اگر نقصان ہونا ہے وہ تو ہوا ہے، یعنی 90 دن تقریباً پورے ہونے کو جا رہا ہے، لیکن جب عدالت نے خود کہہ دیا کہ 90 دن سے اگر اس طرف بھی ہو جائے تو خیر ہے، تو اب اس طرف کی بات یا 1 مہینہ یا 1 ہفتہ یا 2 مہینے، اس کو فرق نہیں پڑے گا اس سے؟ تو اگر 1 ہفتے میں فرق نہیں پڑتا تو 2 ہفتے، تو یہ روایت غلط نہیں ہے؟ کل کو کوئی بھی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ روایت تو غلط نہیں، فیصلہ غلط ہوا ہے، آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے، 63A کی غلط تشریح کی گئی ہے، وہاں سے اگر یہ بنیاد ٹھیک رکھ دی جائے تو اسمبلی توڑنے کی بات نہیں آئے گی، اسمبلی توڑنے کی بات نہیں گی تو الیکشن کی بات نہیں آئے گی، الیکشن کی بات نہیں گی تو 90 دن کی بات نہیں آئے گی۔ اچھا سر، آل پارٹیز کانفرنس کی بات کی احمد ولی خان صاحب نے، تو اس میں کیا عمران خان کو بھی بلایا جائے گا؟ کس کس کو بلایا جائے گا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ اسفندیار ولی خان صاحب کی ہدایت پر بلائی گئی ہے، اور ہم نے تمام سیاسی پارٹیوں کو دعوت دینی ہے، ابھی تک جن جن کو دعوت دی ہے وہ تو ایک دفعہ ہم شیئر بھی کر چکے ہیں، ان سے بھی بات ہوئی، شاہزین سے بھی بات ہوئی، محسن بھائی سے جو ہے وہ ان سے بات ہوئی، اور پی 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 والوں سے رابطہ ہے، وہ تو کل خود ہی آئے تھے، اور اس طریقے سے دیگر پارٹیوں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی کل ملے۔ مدعا تو یہی ہے کہ ملک کی صورتحال جو بنی ہے وہ کافی پیچیدہ ہے اور پیچیدہ تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور رویے کچھ اس طریقے سے ہیں کہ بہت سارے یعنی ماحول میں خطرہ محسوس ہو رہا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سیاسی لوگ اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکام ہیں، اور شاید غیر سیاسی لوگ آ کے اس صورتحال کو سنبھالیں۔ یہ سیاسی لوگوں کا امتحان ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اس میں امن و امان کا مسئلہ ہے، یعنی سلامتی کا مسئلہ ہے، اس میں معاشی مسئلہ ہے، اس میں عدالتی مسئلہ ہے، اس میں پارلیمانی مسئلہ ہے، یعنی آپ اگر سارے مسائل کو دیکھیں تو ہر ایک بحران ہے، تو بحرانوں کا ایک ماجگاہ بنا ہوا ہے اس وقت پاکستان، تو ہمیں اس بحرانوں کو ختم کرنا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں اس بحرانوں کو ختم کرنا ہے، تو اس لیے ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی کہ تمام سیاسی پارٹیاں مل بیٹھ کے انہی باتوں پہ ہم سے بات کرے اور اپنے خیالات سے نوازے، ہمیں کچھ تجاویز دیں کہ مشترکہ لائحہ عمل تیار کر کے اس حالات کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ جو کچھ عدلیہ اور پارلیمان کے درمیان اس وقت محاذہ آرائی ہے اور جو لینگویج استعمال کی جا رہی ہے، آپ جیسے سینئر پالیٹیشین کیا سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کے ساتھ اس طرح کی محاذہ آرائی سے ہم کس طرف جا رہے ہیں سب؟ اول تو یہ سمجھنا چاہیے کہ محاذہ آرائی کون کر رہے اور کہاں سے شروع ہو، تو اب اگر ہم دیگر یعنی لمبی گزشتہ تاریخ میں نہ جائیں تو شارٹلی تو پنجاب کے فیصلے سے سب کچھ خراب ہوا کہ وہاں پہ حکومت جو تھی وہ مسلم لیگ کی تھی، پی ٹی آئی کو لانا تھا، تو ان کی ووٹوں کو تسلیم نہ کر کے 63A کی جو تشریح کی گئی وہ غیر آئینی تھی، جب غیر آئینی فیصلہ کر کے تم نے ایسی جماعت کو وہاں پہ بٹھایا جو کہ وہ اسمبلی توڑنا چاہ رہی تھی، تو یہ تو ایک سوچا سمجھا قدم ہے جو اٹھایا گیا، تو جب وہاں پہ حکومت یعنی ٹوٹی تو اس کے بعد مسائل پیدا ہوئے۔ اب یہ لوگ کہہ رہے کہ 90 دن میں آئین میں لکھا ہے، تو آئین میں تو یہ بھی لکھا تھا کہ 63A میں جن کے ووٹ تم شمار نہیں کرتے ان کو شمار کرنا ہے، تو تم نے ابتدا غلط کر دی، تو اینٹ تم نے غلط رکھ دی،
तो फिर तो बिल्डिंग गलत ही होगा। लेकिन फिर 90 की भी मैं बात करूं कि 90 दिन के भी अदालत ने कहा खैर है अगर इससे अगर थोड़े ज़्यादा दिन लगते हैं, तो अगर थोड़े या बड़ो बहुत तो फिर तो एक ही बात हो गई। हमारी एक जायज़ मुतालबा है कि मुल्क में इक्तिसादी बहरान है, एक जगह एक दिन इलेक्शन हो तो ये मुनासिब है। तो 3-4 महीनों में क्या फ़र्क पड़ता है कि इन्होंने इतना बहरान पैदा कर दिया। और तो हम ये समझते हैं कि हम अदालत के हवाले से अदालत का एहतराम करते हैं, जजों का एहतराम करते हैं और दिल से एहतराम करते हैं, ऐसा नहीं कि दिखलावे की बुनियाद पे। लेकिन ये बात सबको समझना चाहिए कि सुप्रीम वो पार्लियामेंट है, सुप्रीम आइन है। अगर आइन और पार्लियामेंट को कोई नहीं मानेगा तो फिर जब जिसके तहत उनको इख्तियारात मिले उसको कोई ना माने तो फिर वो तो खुद आप खुद अंदाजा